In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum, my dear class 5th students. Please open your Tulip series English textbook, page number 24, chapter 3, topic Glaive among the little people. ڈیئر اسٹوڈنٹ جو آج ہمارا جو موضوع ہے ٹاپک ہے وہ ہے انگریزی کتاب سے صفحہ نمبر 24 گلیورڈ ایمنگ دا لٹل پیپل، یعنی کہ گلیور جو ہے وہ ننھے یعنی کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کے ساتھ. کلاس ففتھ ورڈ اور میننگ. سب سے پہلے ہمیں ان جو ہمارے پاس یہ الفاظ ہے ان کا ہمیں معنی ضروری جاننا ہے. جو ورڈ ہے ان کی میننگ ہمیں جاننی ہے. یہاں پہ لکھا ہے سیلر، SAILOR سیلر. سیلر کا مطلب ہے کشتی بان، یعنی کہ ملا جو کشتی چلاتا ہے. رور کا معنی زور سے چلانا، گرجنا. سٹرک ٹکرانا. لے رکھنا. ٹائی باندھنا سٹرنگز رسی سے یا مضبوط کسی تار سے. ٹنی ننا چھوٹا سا. لوف پاؤ روٹی یا روٹی. گینٹ دیو جن. یعنی کہ اگر ہم اس کا جو ہمارا سیلر ہے یہاں پہ لفظ سیلر جو ہمارا ورڈ ہے، سیلر کا مطلب اے پرسن ہو ورکس آن اے شپ، جو شپ میں کام کرتا ہو. رور میک اے لانگ لو ڈیپ ساؤنڈ. میک اے لانگ لو ڈیپ ساؤنڈ. سٹرک پاسٹ ٹینس آف اے سٹرائک، یعنی کہ پاسٹ ٹینس سے سٹرائک کا، وچ مینس ہٹ ٹکرانا یا ٹکرنا. ٹھیک ہے. لے پٹ سم تھنگ ان اے ہاریزنٹل پوزیشن. ہاریزنٹل پوزیشن ہے کہ لیٹ جانا کسی مطلب ہاریزنٹل پوزیشن میں زمین پر سمجھو. ٹائی بین ٹوگیدر. سٹرنگ پیس آف اسٹرانگ تھن کارڈ یوزڈ فار fastening and tying things. Tinny very small. Loop bread which is shaped and baked in a single piece and can be sliced for eating. یعنی کہ یتھ پٲٹھۍ أسۍ ڈبل ژوٚٹ تہِ وَنان چھِ أسۍ کٲشِر پٲٹھۍ یَتھ برٛیڈ چھِ أسۍ وَنان عام طور پٲٹھۍ یُس أسۍ استعمال کران سُہ چھِ سنگل پیٖس ہٮ۪کان أسۍ اِنسان سُہ ہٮ۪کو أسۍ پَتہٕ فراے تہِ کٔرِتھ کھٮ۪تھ تہِ. گینٹ اے ٹال اینڈ سٹرانگ امیجنری کریچر. یعنی کہ یہ چھُ اکھ کٲشِر بوٗزِو تُہۍ لمبے قد کا انسان، سو انسان کی صورت میں، انسان کی شکل میں. اس ونو دیو چھا، یہ جن ہے، دیوا ہے، دیو ہے، جن ہے، کیا ہے یہ. ٹھیک ہے نا. کریچر معنی مخلوق. ڈیئر اسٹوڈنٹس یہ جو ورڈ میننگ ہے آپ اپنی نوٹ بک پہ اس کو نوٹ کیجیے گا. اس کے بعد میں اپنے کیمرے کو فوکس کرنا ہوں کتاب کی طرف جو آپ کی ٹیکسٹ. میرے بچوں یہ لکھا ہے یہاں پہ، اچھی طرح دیکھو. گلیورز ٹریولرز ریکاؤنٹ دا اسٹوری آف لیومول گلیور، این انگلش مین ٹرینڈ ایز اے سرجن ہو نیریٹس دا ایڈونچرس. کہہ رہا ہے کہ سب سے پہلے میں اس جو یہ کتاب جو یہ ٹاپک ہے ہمارا گلیور ایمنگ دا لیلیپوت، یہ گلیورز ٹریولرز یعنی کہ گلیورز یہ کہانی جونتھن سوفٹ کی کتاب گلیورز ٹریولر سے لی گئی ہے. یہ جو سبق ہے نا، یہ جو موضوع ہے کہاں سے لائی گئی، یہ سبق کہاں کس چیز کا ہے، کہاں سے لایا گیا ہے. یہ کہانی یہ دلیل کت پہ آمز جونتھن سوفٹ کی کتاب گلیورز ٹریولر سے لی گئی ہے. یہاں تو جو میں نے پڑھا یہ یعنی کہ لیومول گلیور جو ایک انگریز تھا اور پیشے سے سرجن تھا. who narrates the adventures that befall him on his sea voyages. یعنی اپنے کارنامے ہیں جو اس پر سمندری سفر کے دوران گزرے بیان کر رہا ہے. یعنی کہ ایڈونچرز نیریٹس ایڈونچرز یعنی کہ بیان کرتا ہے یہ واقعہ جو اس کو پیش آیا. بفال مانے واقعہ پیش آنا، آپ پڑھنا. ٹھیک ہے. یعنی وویگس یعنی کہ وویگس ہے یہ دریائی بحری سفر، یعنی کہ بحری سفر اس کو کہتے ہیں ہم. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اینٹیلوپ وٹنس اے فائر سٹروم، یعنی جو ہز شپ جو اس کا وہ جہاز تھا، شپ تھا، سمندری جہاز تھا، اس کا جو نام تھا وہ اینٹیلوپ تھا اس کا نام. وٹنس آف فائر سٹروم، ایک دن وہ ٹکرایا کس سے، فائر سٹروم سے، ایک شدید طوفان سے. He, however, swims safely to ashore and soon falls asleep. He wakes up to find himself tied to the ground with small pieces of thread. Read out the story and to find out what happened next. کہتا ہے کہ
ایک دن جب یہ سمندری جہاز سمندر سے طوفان سے ٹکرایا اس کا جہاز، تو سیفلی لیکن آرام سے یہ یعنی کہ تیرتا ہوا ایک سمندر کے شور پر یعنی کنارے پر پہنچا، اور وہاں پہ جب یہ بے ہوش ہو گیا تو اس نے کیا دیکھا، اپنے آپ کو اس نے چھوٹی چھوٹی رسیوں سے باندھا ہوا دیکھا۔ اس کے بعد نیکسٹ کیا ہوا ہم اس کہانی میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، once a ship called the Antelope was on its way to the South Sea. ایک سمندری جہاز جس کا نام اینٹیلوپ تھا میں جنوبی سمندر کی طرف سے جا رہا تھا۔ There were 30 sailors in it. There were 30 sailors in it. جہاز میں 30 جہاز ران، ایک کیپٹن، اور یعنی کہ there were 30 sailors in it with a captain and a doctor. The ship was sailing near a rock. میں نے سیلر کا کشتی بان، ملا یعنی کہ جہاز چلانے والا ہے نا، یہ سمندری جہاز تھا۔ اچھا، اس میں کیا تھا، جہاز میں 30 جہاز ران، ایک کیپٹن اور ایک ڈاکٹر تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ The ship was sailing near a rock. اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے اور جہاز ایک پتھر سے ٹکراتا ہے، راک، سیلنگ نیئر اے راک۔ all of a sudden there was a storm with rain and thunder. The sea roared, the wind blew and the waves rose high. The ship struck the rock and broke into two. The sailor jumped into the sea. Only one man reached the shore and saved himself. He was the ship's doctor, Lemuel Gleaver. کیا ہوتا ہے، جہاز میں 30 جہازران، ایک کیپٹن اور ایک ڈاکٹر تھا۔ اچانک سمندر میں طوفان آتا ہے اور جہاز ایک پتھر سے ٹکراتا ہے اور اس کے 2 حصے ہو جاتے ہیں۔ جہاز میں جو مسافر ہوتے ہیں وہ سمندر میں کود جاتے ہیں، لیکن ان میں سے ایک ہی بچ جاتا ہے جو ڈاکٹر ہوتا ہے، اور اس کا نام لیمول یعنی کہ گلیور تھا، یعنی کہ لیمول گلیور اپنے آپ کو ایک جزیرے پر پاتا ہے، یعنی کہ سی شور کے جزیرہ، ٹھیک ہے نا، جزیرے پر پاتا ہے۔ Gulliver found himself alone on a island. He left the left the seashore and walked for some times across open field. Then he lay down on the soft grass. He was very tired and soon fell asleep. کیا ہوتا ہے، اور وہ یعنی کہ گلیور جو ہے اور وہ کنارے کو چھوڑ کر کھلے میدان کی طرف چلتا ہے، اور تھوڑی دیر چلنے کے بعد وہ نرم گھاس پر لیٹ جاتا ہے، اور جب وہ جاگتا ہے، یہ کہ سوس تھکمت آلریڈی وہ تھکا ہوا تھا، وہ جاگتا ہے تو وہ اپنے آپ کو باندھا ہوا پاتا ہے اور وہ ہل بھی نہیں سکتا، یعنی کہ سوس آمد گنڈن سچنے کا ہلت پت کہیں۔ He woke up early in the morning. He wanted to get up, but he could not move. یعنی کہ سوچنے کا حرکت کرتی۔ His arms, legs, they were tied to the ground with strings. یعنی کہ اس کو رسی سے باندھا گیا تھا، سٹرنگس زمین سے اس کو رسی سے باندھا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتا تھا۔ He said to himself, "Oh, I cannot move my arms or legs. They are tied, and some animal is moving on my body. It was walking to my face. What animals can it be? It was a tiny man, only 6 inches tall. In a short time, there were dozens of little men on Gulliver's body, and there were many more around him. Some among them carried bows and arrows. Gulliver was in Lilliput, the country of tiny men." کیا ہوتا ہے، نرم گھاس پر لیٹ، اور جب وہ جاگتا ہے تو اپنے آپ کو کیا باندھا ہوا پاتا ہے اور وہ ہل بھی نہیں پاتا ہے۔ وہ اپنے اوپر چھوٹے جانور دیکھتا ہے جو تقریباً 6 انچ کے تھے اور اس کے ارد گرد درجنوں میں ہوتے ہیں، ان میں سے کچھ تیر اور کمان لیے تھے۔ گلیور جب کھڑے ہونے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی بائیں بازو ہلاتا ہے اور دھاگے جیسی رسیاں توڑ دیتا ہے، لیکن جو ہی وہ یہ کرتا ہے تو وہ چھوٹے لوگ اس پر تیر مارتے ہیں جو کافی تیز اور دردناک ہوتے ہیں۔ تو گلیور اب ہلنا بند کرتا ہے اور وہ لوگ اپنے بادشاہ کو اطلاع دیتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے دیکھو، He wanted to get up. He said to himself, "These strings are not thicker than threads. I can easily break them and free safely."
یعنی اس کو جب وہ کہتا ہے کہ میں ان کو آرام سے توڑ بھی سکتا ہوں، مگر جب اس کو پر اوپر تیر چلائے جاتے وہ بہت درد ہو جاتا تھا، ان تیروں وہ بہت تیز تھے. ہی بروک ون اور ٹو سٹنگز اینڈ واز ایبل ٹو موو ہز لیفٹ آرم اینڈ لیٹر ہی ٹرائی ٹو کیچ سم آف دا لٹل مین بٹ دے آل سلپڈ تھرو ہز فنگرس اینڈ رن اوے. جب ان کو پکڑنا چاہتا تھا وہ چھوٹے قد کے 6 انچ کے لوگوں کو، مگر جب وہ ان کی انگلیوں سے پھسل جاتے اور چلے جاتے ہیں دور، اور وہ ان کو پکڑ نہیں پاتا. دین دیئر واز اے لوڈ شاٹ and little arrows came and hit Glavers all over his body. There were a sharp and painful. یعنی کہ اس پر وہ کیا کرتے ہیں، تیر چلاتے ہیں وہ، جو بہت دردناک عذاب اس کو کرتے تھے. Gulliver said to himself, these arrows are very painful and I will not try break any more strings, but how can I free myself. وہ کہتا ہے کہ اب میں ان کو، یہ جو تیر ہے یہ بہت دردناک عذاب کرتے ہیں، پینفل ہے یہ درد، یعنی کہ بہت عذاب کرتے ہیں. I won't try break any more strings, but how can I free myself. اگر میں ان کو توڑوں گا نہیں، ان جو تھریڈس مجھے لگی ہیں، تو میں اپنے آپ کو کیسے آزاد کر پاؤں گا. یہ اس کا فرسٹ پارٹ تھا. انشاءاللہ کل نیکسٹ اس کا ہم پڑھیں گے. تب تک اللہ حافظ. God bless you all.